السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم برادران اسلام و خواتین اسلام، اللہ کرے کہ آپ سے لوگ خیر عافیت سے ہوں۔ اللہ تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، سارے امت مسلمہ کو بھی اور دنیا کے سارے لوگوں کو بھی کرونا وائرس جیسی مہلک بیماری سے بچائے، صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، ہر تکلیف اور پریشانی کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے پیدا کیے، اس میں 4 مہینوں کو اللہ نے بڑے احترام والے مہینے قرار دیا۔ وہ 4 مہینے ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ اب ذی الحجہ بس آنے ہی والا ہے، یہ حج کا مہینہ ہے۔ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان کی سعادت اور ہے، ہم جیسے لوگ جو حج کو نہیں جاتے ہیں ہمارے لیے بھی ذی الحجہ کے دن بہت خیر و برکت والے دن ہیں۔ اس لیے چند باتیں ذی الحجہ، قربانی وغیرہ کے تعلق سے عرضیں غور سے سماعت فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہر مہینے کا نیا چاند جب دیکھتے ہیں تو دعا پڑھنی چاہیے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ ہلال خیر و برکہ۔ یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ ذی القعدہ ختم ہو کر محرم کی پہلی تاریخ شروع سے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ العشر۔ اللہ کو ان 10 دنوں میں ذی الحجہ کی 1 سے لے کے 10 تک، قربانی کرنے تک جو بھی نیک کام کیا جاتا ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ 10 دن میں کی جانے والی نیکی ساری دوسرے مہینوں میں، دوسرے دنوں میں کی جانے والی نیکی سے زیادہ ثواب کی حامل ہے اور اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ رمضان میں بھی تو نیکی کرتے ہیں، لیکن امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی جو فضیلت ہے وہ رمضان کے دنوں میں کی جانے والی عبادت سے زیادہ ہے، لہٰذا ان دنوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، لوگ جو ہے کچھ بھی خیال نہیں کرتے۔ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے، پہلی تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھے گا، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن نفل روزے کے لیے خیال کیجئے، جمعہ اور ہفتے کے دن نفل روزہ نہیں رکھنا۔ تو لہٰذا یہ آتے ہیں، دن گزر جاتے ہیں، لوگوں کو کوئی مصروفیت نہیں رہتی عبادت میں۔ کیا مصروفیت رہتی ہے؟ جانور خریدنا، جانور کے تعلق سے جانا، دیکھنا، مارکیٹ میں دیکھنا اور سب عید کی تیاری کرنا، یہ سب ہوتا ہے، لیکن خیر و خیرات کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ لہٰذا ان 10 دنوں کو آپ سب سے افضل دن سمجھیے۔ یہ ان 10 دنوں کے اندر آپ کو جو کچھ کرنا ہے اس کے متعلق غور کیجیے۔ وہ ہیں تکبیر پڑھتے رہنا، بار بار اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، یہ پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھیے، سبحان اللہ کثیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ پڑھیے، سبحان اللہ کثیرا والحمد للہ، سبحان اللہ کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ایسا کچھ بھی پڑھتے رہیے، تکبیر، اس کے اندر تکبیر کا لفظ ہو۔ دوسرا آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ کہ تلاوت، قرآن کی تلاوت، یہ 10 دنوں میں 9 دنوں میں 2-3 مرتبہ تو قرآن ختم کیجیے نا۔ آج کل تو کوئی کام بھی نہیں، دھندا بھی نہیں، آپ کو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو خوب قرآن پڑھتے رہیے، قرآن ختم کیجیے۔ نفل نمازیں خوب پڑھی، نفل نمازیں ایک دن میں 10، 12، 16 رکعتیں، جب بھی موقع ملا، جو جن اوقات میں نماز نہیں پڑھنا ہے ان کو چھوڑ کر نماز پڑھیے، ماشاءاللہ۔ صدقہ خیرات کیجیے، غریبوں کا خیال کیجیے، اور آج کل تو زیادہ ہی خیال کرنا چاہیے آپ کو،
صدقات و خیرات کا، توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے زیادہ زیادہ معافی چاہنا چاہیے، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا چاہیے، صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ اللہ نے 4 پیسے دیے ہیں، ان کے گھر کو بھی جائیے، کچھ مدد بھی کیجیے، اگر نہیں بھی ہے، جو بھی آپ کو نہیں چاہتے ہیں ان کے گھر کو بھی جاتے رہیے، سلام کرتے رہیے۔ یہ سب شروع کے 10 دنوں میں ہم کو بہت زیادہ ثواب کے کام کرتے رہنا ہے۔ پھر جو 10 ذی الحجہ ہے، پہلے تو عیدگاہ کو جاتے تھے، سویرے نہانا دھونا، تکبیر پڑھتے ہوئے عیدگاہ کو جاتے تھے، عید کا خطبہ سنتے تھے۔ اب وہ سب تو نہیں ہے، پھر بھی تکبیر پڑھتے رہیے، گھروں میں عید کی نماز پڑھ لیجئے، اگر 3-4 آدمی جماعت کے ساتھ پڑھیے، اگر ان میں سے کوئی آدمی نصیحت کر سکتا ہو، خطبہ دے سکتا ہو عید کا، تو 5 منٹ 10 منٹ نصیحت کر دیجئے، خطبہ دے دیجئے۔ اگر مسجد کو جانے کی اجازت ہے تو مسجد میں عید کی نماز پڑھیے، اور وہاں جب خطبہ ہوگا اس کو سنیے، آتے وقت تکبیر وغیرہ پڑھنے کا نہیں ہے۔ اب اس سال کا جو اہم مسئلہ ہے وہ ایک ہے قربانی۔ قربانی کرنا کیا سنت مؤکدہ ہے، واجب ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف۔ سنت مؤکدہ کی بات زیادہ صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، من وجد ساعۃ ثم لم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ جس آدمی کو اللہ نے حیثیت دی ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ہمارے عیدگاہ کو نہ آئے۔ اس کو لے کر لوگوں نے کہا ہے کہ صاحب واجب ہے، ضروری ہے، لیکن یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں بتائی ہے۔ اور جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے بال، ناخن جو بھی کاٹنا ہو کاٹ کے چھوڑ دے۔ پھر یہ 10 دن تک نہیں کاٹنا، ناخن بھی نہیں کاٹنا اور بال بھی نہیں نکلنا۔ عورتیں کیا سمجھتی ہیں کہ قربانی کرے تو گھر کے پورے لوگ ایسے کرنا، ایسا نہیں ہے۔ قربانی کرنے والا ناخن نہیں نکالے گا، بال نہیں نکالے گا۔ عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ سب کر سکتے۔ بعض عورتیں تو کنگھی بھی نہیں کرتی کہ صاحب بال جھڑ جائے گا، یہ سب غلط تصور ہے۔ جو آدمی قربانی کرتا اس کے لیے ہے یہ، گھر کے سب لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اس کام کو خیال کرنا چاہیے۔ اب قربانی کا بڑا مسئلہ اس سال کہ قربانی کے جانور تو بہت مہنگے ہیں۔ جو زندہ بکرا گزشتہ سال 300 روپیہ کلو بکتا تھا، آج وہ 400 روپیہ کلو بک رہا ہے۔ تب بھی لوگ لینے والے اللہ کے بندے لیتے ہیں، کریں گے۔ آپ شہر میں اگر رہتے ہیں قربانی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حکومت کی پابندی ہے، ذبح کرنا، خون دھونا اور صاحب اس کا گوبر وغیرہ صاف کرنا، یہ سب بڑے مسائل ہیں۔ اس لیے آپ چاہیں تو اپنے کسی عزیز رشتہ دار جو کسی کھیڑے میں دیہات میں رہتے ہیں ان کو بتا دیں کہ میری طرف سے قربانی کر دیجئے اور اس کا پیسہ بھیج دیجئے۔ مثلاً 10,000 روپیہ بھیجا آپ نے بینک سے، انہوں نے جانور لیا اور صاحب آپ کی طرف سے قربانی کر دی، 8-9 ہزار روپیے میں ہو گیا۔ اب 1,000 روپیہ آپ چاہیں تو واپس لیں، چاہیں تو صدقہ خیرات کریں۔ آپ نے دیا ان کو 10,000 لیکن قربانی کا پیسہ ہوا 11,000، تو 1,000 اور بھیج دیجئے ان کو۔ ایسا ہی کر سکتے ہیں۔ ہم نہ قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں شہر والے، نہ قربانی کر سکتے ہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو قربانی جو کرتے ہیں ان کو اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگ تو قربانی سے بہت دور ہیں۔ جو بھی ہوگا دعا پڑھیں گے، دعا پڑھ کے اللہ سے وہ قربانی کریں گے۔ اللہ یہ میری قربانی ہے تو قبول فرما اللہ، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم لکا منکا ولکا، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ پڑھ کے ذبح کر دیا، ہو گیا۔ اور دوسری جو دعا آتی ہے وہ صحیح نہیں ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا آپ اگر قربانی نہیں کر سکتے تو کسی رشتہ دار کو ذمہ دار بنا کے ان کے ذریعے قربانی کر دیجئے، اللہ قبول کرے گا۔ ایک سوال یہ ہے، کیا ہم قربانی کا پیسہ غریبوں کو دے کر چھوڑ دیں تاکہ ہم کو قربانی کا ثواب ملے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ قربانی کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عید کے دن خون بہانے سے زیادہ
اللہ کو کوئی کام زیادہ پسند نہیں ہے، یعنی بکرا کاٹنا قربانی دینے سے زیادہ بہتر عمل کوئی نہیں ہے، ایسے ہمارے نبی فرماتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو صدقہ خیرات کا ثواب ملے گا۔ 10,000 روپے کا بکرا ہے، آپ 50,000 روپیہ بھی صدقہ خیرات کریں تو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن صدقہ خیرات کا ثواب آپ کو ملے گا۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ صاحب صدقہ خیرات اگر کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے، لیکن وہ قربانی کا بدل نہیں ہوگا۔ اس لیے قربانی کے جانور کی شرطیں بہت ہیں، مطلب یہ کہ دانت نکلا ہوا ہو، اگر وہ پوٹلا ہے تو 8 مہینے کا ہے تو ٹھیک ہے، 8 مہینے 10 مہینے کا، 1 سال کے بعد دانت نکلتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد یہ قربانی کرنی چاہیے، اور اس کے بعد قربانی کا گوشت خود کھائیں، رشتہ داروں کو دیں، غریبوں کو دیں، نان مسلم کو بھی دیں، لیکن آج کل نان مسلم کو نہ دیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سب مسلمان کرونا پھیلاتے ہیں، اس لیے بچنا چاہیے۔ یہ گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا کافی ہے۔ ایک گھر میں اگر 100 بچے ہیں، 100 لوگ ہیں، ایک بکرا کافی ہے۔ مثلاً ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں، ہر بیوی کے 10 بچے ہوئے، پورے 50 پر 5 آدمی ہوئے، ایک بکرا کافی ہے۔ ہر بچے کی طرف سے یہ قربانی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی بیویوں کے طرف سے الگ الگ قربانی نہیں کی ہے۔ آپ نے تو قربانی کی میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، اور دوسری قربانی کی میری طرف سے اور امت محمدیہ کے لوگوں کی طرف سے جنہوں نے توحید کا اقرار کیا اور مجھے رسول مانا۔ تو لہٰذا یہ گھر کے لیے یہ قربانی کافی ہے، اس سے زیادہ کرتے ہیں تو بہتر ہے، غریبوں کا خیال کر کے اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد ذبح کرنے والے اپنے ہاتھ سے قبلہ رخ ہو کے ذبح کریں، یہ حدیث ٹھیک ہے۔ اور دوسری یہ ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سہل بن یسار جی ہاں، انہوں نے پوچھا سہل بن یسار نے کہ صاحب آپ کے زمانے میں عطا ابن یسار جی ہاں، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے زمانے آپ قربانی کیسے کرتے تھے؟ انہوں نے کہا یہ گھر کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ آج دیکھو لوگوں، یہ گھر کی طرف سے کتنی قربانیاں کرتے ہیں، گویا ان کو یہ پسند نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اسے فرمایا۔ لہٰذا اس کو چاہیے کہ سب آدمی یہ جانور ذبح کریں، اور آج کل تو لوگ بہت پریشانی مبتلا ہیں، اس لیے زیادہ قربانی نہ کر کے پیسے ان کو دیں، صدقہ خیرات کریں تو اچھا ہے، اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ جن جگہوں میں گائے قربانی کرنے کی اجازت ہے وہاں گائے قربانی کی جا سکتی ہے۔ 7 آدمی کا حصہ یہ گائے میں ہے، اگر 7,000 روپے کی گائے ہے تو 1,000 روپیہ ایک آدمی کا ہوا، وہ تقسیم کر لیں گے گوشت وغیرہ اپنا، اور اگر 70,000 کی گائے ہے تو 10,000 روپیہ ہوگا، تو اس کا خیال کریں۔ اجازت ہو تو حکومت کی طرف سے، ورنہ تو نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی کے جانور میں صرف قربانی ہو سکتی، عقیقہ نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ اپنے بچے کا عقیقہ بھی قربانی میں گائے میں ملا لیتے، یہ حصہ میرا، یہ حصہ میرے بچے کا عقیقہ ہے، جائز نہیں، اس میں جو ہے عقیقہ نہیں ملا سکتے، اس کام کو خیال کرنا چاہیے۔ الحمدللہ۔ اب رہی عید کی نماز۔ عید کی نماز میں نے کہا گھر میں پڑھیں گے، اگر 3 4 5 آدمی ہیں جماعت کرو، اگر کوئی اکیلا آدمی ہے، اکیلی عورت ہے، وہ اپنے عید کی نماز پڑھ لے گی، خطبہ وغیرہ کچھ نہیں، 3 4 5 آدمی ہیں تو تھوڑا سا خطبہ دے سکتے ہیں، اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ عید کی نماز کے بعد عام طور پر لوگ مصافحہ کرتے، ہاتھ ملاتے، گلے ملاتے، اب وہ سب نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے کرونا وائرس پھیلتا ہے، ایسے کہا گیا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور لیے، مر گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو اس کے بجائے دوسرا جانور کاٹنا ہے کیا؟ اگر حیثیت ہے تو کیجئے، نہیں حیثیت ہے تو کوئی بات نہیں، اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ اب ہم نے کہا کہ صاحب یہ بھیج کر آپ دیہاتوں میں اپنی قربانی
کر سکتے ہیں الحمدللہ، کوئی بات نہیں۔ بعض صحابہ قربانی نہیں کرے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم، یہ لوگ کبھی قربانی کیے ہوں گے، کبھی نہیں کرتے، اور کہتے تھے لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ قربانی کرنا فرض ہے، اس لیے نہیں کرتے تھے۔ اب ہم کو تو اگر کسی سال نہیں کرے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن سب لوگ نہ چھوڑیں، کچھ لوگ کریں کچھ لوگ نہ کریں، تو میرے خیال میں اسے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کام کو خیال کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی دوسری بہت ساری باتیں ہیں، ضرورت پر معلوم کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ آنے والی عید الاضحیٰ ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہو، عید کی خوشیاں سارے مسلمانوں کو نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔